دوسرا آدمی بولا انا آتی کا بھی قبل ان يرتد الیک طرفک، کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت اٹھا کر کے لے آؤں گا۔ یہ آدمی کون تھا جس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کا اس کا تخت اٹھا کر کے آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دوں گا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور دو تفسیریں اس میں لکھی۔ کتاب کا علم تھا، یعنی جو آسمانی کتاب اس وقت تھی جو اس کا علم تھا، سب سے زیادہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو ایک مطلب اس کا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود وہ تخت اٹھا کر کے اپنے سامنے لیا، معجزہ جس کو کہتے ہیں۔ اور معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ دونوں ایسی انہونی ہیں جو انسان کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اور اللہ انسان کی کوئی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ پر ایسی کوئی ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، بس فرق یہ ہے۔ لیکن بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ نہیں، وہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے جن کو اسم اعظم معلوم تھا، اور اس اسم اعظم کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر کے اس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کر کے یہاں لے کر کے آ جاؤں، کا اس سے پورا ہو گیا۔ تو پلک جھپکنے کے سے پہلے فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو اپنے سامنے دیکھا تخت کو، قال هذا من فضل ربی، تو فرمایا کہ یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی کا تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر گزاری کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اپنے نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یا کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بے پرواہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرے تو پھر وہ جانے کہ اس کا کیا بنے گا۔ قال نکروا لها عرشها، ملکہ سبا کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکروا لها عرشها، کہ اس کے عرش میں ذرا رد و بدل کر دو، اس کے عرش کو، اس کے تخت کو تھوڑا سا بدل دو۔ ننظر اتہدی ام تکون من الذین لا یہتدون، تاکہ ہم دیکھیں گے کیا وہ ہدایت پانے والی ہے یا وہ ہدایت نہ پانے والوں میں سے ہے، کہ اس کے تخت کا نقشہ بدل دو۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، پھر جب آ گئی ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، قیلا تو کہا گیا اہکذا عرشک، کیا اسی طرح کا تمہارا تخت ہے؟ ان سے سوال کیا کہ جیسے یہ تخت ہے کہ تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ قالت کأنہ ہو، تو اس ملکہ سبا نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، کہ گویا یہ وہی ہے، ایسا لگتا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمُونَ، اور کہا کہ ہمیں پہلے سے علم ہو چکا ہے اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی ہمیں پہلے سے آپ کے نبی ہونے کا علم ہو چکا ہے اور اب ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، یہ ملکہ سبا نے کہا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور چھوڑ دیا ان کو جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتی تھی، یعنی سورج پرستی کو چھوڑ دیا، اس سے توبہ کر دی۔ انہا کانت من قوم کافرین، کہ بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے سے پہلے۔ قیل لها ادخل الصرح، کہا گیا کہ چلیے محل کے اندر چلیے، ان کو محل کے اندر داخل ہونے کو کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ فلما رأته حسبته لجہ، کہا کہ جب دیکھا تو اس نے گمان کیا کہ یہ حوض ہے، ایسا سجایا گیا تھا، ایسا تیار کیا گیا تھا کہ پورا پانی کے اوپر شیشہ بچھا دیا گیا تھا۔ فلما رأته حسبته لجہ، کہا کہ جب وہ محل کے اندر جانے لگی تو جو راستہ تھا، جو محل تھا وہ تو پانی کے اوپر تھا ہی، وہ تو پورا شیشے کا تیار کیا ہی گیا تھا، اور جو راستہ تھا وہ بھی پانی کے اوپر شیشوں کا تیار کیا گیا تھا۔ تو اس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے گمان کیا کہ یہ پانی کا حوض ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا، اور اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا، یعنی اپنی شلوار کو اوپر چڑھا لیا تاکہ بھیگے نہیں۔ قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انه صرح ممرد من قواریر، کہا کہ بے شک یہ تو محل ہے، کا شیشے اس کے اوپر جڑ دیے گئے ہیں، کہا یہ حقیقت نہیں ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ اس کو سمجھانا مقصود تھا، کہا کہ میں اس سے باتیں کروں کہ میں نبی ہوں، اللہ کی باتیں مان لو، سورج کو چھوڑ دو،
یہ ساری چیزیں دیکھنے سے پہلے کہ وہ خود اس سے عبرت حاصل کرے کہ یہ جو شیشہ پانی کے اوپر بچھایا گیا ہے کہ یہ لگ رہا ہے پانی لیکن حقیقت میں پانی نہیں ہے، کہ ویسے ہی جیسے تم سورج کی عبادت کرتے ہو کہ وہ خدا نہیں صرف تمہیں لگ رہا ہے کہ بڑا ہے، کہ خدا کوئی اور ہے، کہ ویسے ہی اللہ تبارک حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ انہ سرح ممرد من قواریر، کہ ویسے کہ تو محل ہے کہ اس شیشے اس کے اوپر جڑ دیے گئے ہیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، ملکہ سبا نے کہا کہ اے میرے رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہا کہ میں اسلام لائی ہوں، میں ایمان لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ اس اللہ پر جو عالموں کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک واقعے کو بیان کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا ایک صحابی سے کہ اس کے بعد ملکہ سبا کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ ایمان میں داخل ہو گئی تھی، کہ اس کے بعد قرآن نے بیان نہیں کیا کہ اس کے بعد ہمیں بھی اس کی جستجو اور تلاش نہیں کرنی کہ کیا ہوا۔ لیکن اس کے بعد مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں رہی۔ قرآن کریم اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن لوگوں نے اس کو لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس کے ملک واپس بھیج دیا تھا، اور مہینے میں 3 دن وہاں جا کر کے رہا کرتے تھے، اور 3 محل ان کی یادگار کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے عالیشان محل تعمیر کرائے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے، اور مہینے میں 3 دن ان کے ملک جایا کرتے تھے، 3 دن رہنے کے بعد پھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ان کے ناصر کرے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا کریم آقا صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے، یا اللہ تو جو چاہے کرنے پر قادر ہے، یا اللہ تو عزتوں سے ذلت دینے پر قادر ہے، اور یا اللہ تو ذلتوں میں عزت دینے پر قادر ہے، یا اللہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء ہے، یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت کی مدد فرما، یا اللہ پوری امت کی یا اللہ عزت و آبرو کی جان مال کی حفاظت فرما، یا اللہ ترکی میں یا اللہ سیریا میں یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ کسی کی پریشانی دور کرنے سے دور نہیں ہوتی ہے، یا اللہ تیرے پریشانی کو دور کرنے سے دور ہوتی ہے، یا اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مدارس مساجد مراکز خانقاہوں سے کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے جتنے قلعے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی، اور یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدم فرما، یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دوسرا آدمی بولا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت اٹھا کر کے لے آؤں گا۔ یہ آدمی کون تھا جس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کا اس کا تخت اٹھا کر کے آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دوں گا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور